قبر کی پہلی رات ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کون ہوگا جو ہمارے اس تنہا روح کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوگا؟ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند ہوں گی، سانس تھم جائے گی اور وہ وقت آ جائے گا جس سے ہر انسان ڈرتا ہے؟ ہاں، میں بات کر رہی ہوں قبر کی پہلی رات کی۔ وہ رات جب نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ کا سہارا، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی دوست، سب آپ کو زمین میں اتار کر واپس لوٹ جائیں گے یا آپ رہ جائیں گے، صرف آپ اور آپ کا رب۔ ذرا سوچئے وہ لمحہ جب قبر کی مٹی آپ کے ارد گرد ہوگی، اندھیرا ہوگا، ایک ایسی خاموشی کہ سانسیں بھی سنائی دیں گی، اور پھر وہ سوال، اب تمہارا ساتھی کون ہے؟ نہ دولت ساتھ گئی، نہ شہرت، نہ وہ گھر جسے بنانے میں عمر بیت گئی، نہ اولاد کی محبت، نہ دوستوں کا ساتھ۔ اب جو باقی ہے وہ صرف اور صرف اعمال ہیں۔ قبر کی پہلی رات جہاں انسان سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے، کوئی کندھا نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف وحشت، صرف تنہائی۔ دل کانپنے لگتا ہے جب تصور کیا جائے، لیکن کیا واقعی ہم اس لمحے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کوئی سہارا ہے جو اس اندھیری رات کو روشنی میں بدل سکے؟ کیا کوئی ایسا ساتھی ہے جو اس وحشت کو سکون میں بدل دے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر کی پہلی رات کا ذکر سن کر ہی دل کیوں لرزنے لگتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ سوچیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یہ فرما رہے ہیں تو اس رات کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا؟ انسان زندگی میں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی قبر کے کنارے تک چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ بیوی، بچے، والدین، دوست، سب چند لمحے کھڑے رہتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ قبر کا دروازہ بند ہوتے ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا اور اس کے رشتے ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اندھیری زمین کے اندر وہ خاموشی چھا جاتی ہے جس میں کوئی انسانی آواز نہیں سنائی دیتی ہے، صرف مٹی کی ٹھنڈک اور قبر کا سکون باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب فرشتے سوالات کے لے کر آتے ہیں اور انسان تنہا جواب دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کو دفنا کر واپس گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کی وحشت سے کانپ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا حال ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے سب چھوڑ گئے، میں اکیلا ہوں، قبر کی وحشت نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تو یہی وہ کیفیت ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ قبر کا اندھیرا صرف مٹی کا اندھیرا نہیں بلکہ اعمال کا اندھیرا ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے سب اعمال کا نتیجہ ملنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وحشت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس تنہائی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ اس قبر کی سکوت کو رحمت میں کون بدلے گا؟ یہاں سے آغاز ہوتا ہے درود شریف کی حقیقت کا۔ وہ قبر کی تنہائی کو نور اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ قبر کی وحشت اور اندھیروں کا ذکر سن کر دل کانپ پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سوچیں ذرا، وہ عمل جس میں خود اللہ شامل ہو، جس میں لاکھوں کروڑوں فرشتے شامل ہوں، وہ عمل کیسا عظیم ہوگا؟ اور وہی عمل درود شریف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود قبر کی وحشت میں ہمارے لیے نور بن جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ قبر کا اندھیرا اصل میں اعمال کا اندھیرا ہے، اور درود ان اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے قبر کی تنہائی میں سب سے بہترین ساتھی درود شریف کو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو قبر کی خاموشی میں چراغ بن جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو درود دراصل ایک روحانی ساتھی ہے۔ دنیا میں جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں درود ساتھ رہتا ہے، قبر کی وحشت میں جب سب خاموش ہو جاتے ہیں درود بولتا ہے، آخرت کی میں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا درود ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے درود وہ تحفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اور یہیں سے ہماری اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ درود صرف ایک ذکر نہیں بلکہ قبر کی تنہائی میں ایک جیتی جاگتی روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک بار زبان سے درود نکلے اور بدلے میں 10 رحمتیں نازل ہوں،
یہ رحمتیں صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ قبر کے اندھیروں میں جا کر روشنی میں بدل جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے وحشت اصل میں اعمال کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن جس بندے کی زبان درود سے تر رہتی ہے اس کے لیے قبر تنگ نہیں رہتی۔ درود ایک ایسی خوشبو ہے جو قبر کی بند فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے درود قبر کی تنہائی کو جنت کے سکون میں بدل دیتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود بھیجتا ہے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں اور اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، قبر کی اندھیری رات میں جب فرشتے آپ کے نام کے ساتھ یہ خوشبو لے کر جاتے ہیں تو وہ قبر اندھیری کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ ایک شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا قبر میں کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سب چھوڑ گئے اندھیرا چھا گیا، وحشت نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اچانک ایک نور پھیل گیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، وہی درود آج تیرے لیے چراغ بن گیا ہے۔ اس رات کوئی زبان کام نہیں کرے گی مگر اعمال بولیں گے۔ نماز کہے گی میں تیرے ساتھ ہوں، قرآن کہے گا میں تیرے لیے سفارش کروں گا، اور صدقہ کہے گا میں تیرے لیے ڈھال بنوں گا۔ یہ حقیقت کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ پیغام ہے جس کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ درود وہ سہارا ہے جو قبر کے سوالات میں طاقت دیتا ہے، قبر کی اندھیری رات میں سکون دیتا ہے اور وحشت کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور یہی وہ درجہ ہے جس کے بعد ہمیں سمجھنا ہوگا کہ درود صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ہماری قبر کا نور اور آخرت کا سہارا ہے۔ ناظرین، ایک اور حیرت انگیز راز سمجھ لیجئے، ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، کوئی رزق کے لیے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اکثر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ یعنی درود ایک ایسی کنجی ہے جو دعا کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر درود کے بغیر دعا کی جائے تو وہ اوپر نہیں جاتی، جسے بغیر ڈاک ٹکٹ کے خط کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ علماء کہتے ہیں دعا کے شروع میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی، تاکہ وہ دعا اللہ کے حضور ایسے پہنچے جیسے ایک خوبصورت تحفہ، کیونکہ درود کی برکت سے دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے جس نے اپنی دعا کو درود سے لپیٹ دیا اس نے اپنی دعا کو اللہ کے حضور سب سے حسین لباس پہنا دیا۔ کتنا پیارا تصور ہے! سوچیں، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو آپ کی دعا ایک نور میں لپیٹ دی جاتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا اس کو قبر کی ضرورت سے جوڑیں۔ دنیا میں ہم حاجتیں مانگتے ہیں، روزی، صحت، عزت، لیکن قبر میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہوگی سکون، روشنی اور معافی، اور وہی درود جو دنیا میں ہماری دعاؤں کو قبول کراتا رہا، وہی درود قبر میں ہمارے لیے روشنی بن کر ساتھ کھڑا ہو۔